رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 25ویں شب یعنی تیسری طاق رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے 1447 ہجری سن 2026 پی ٹی وی ہوم رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات ہیں ناظرین۔ اور آج اب بس اس وقت موقع ہوا چاہتا ہے قصص القرآن کا۔ آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں بات کہاں آ کے ٹھہری تھی؟ بات وہاں آ کے ٹھہری تھی کہ وہ جو مقام و مرتبہ جس کی بشارت جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی، اب وہ مقام و مرتبہ آ چکا ہے۔ یعنی بھائیوں سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، آئیے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں۔ یعنی بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ناظرین عبرانی زبان میں گفتگو کی، تو آپ علیہ السلام نے بھی اسی زبان میں جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم شام کے رہنے والے ہیں، اور آپ علیہ السلام سے غلہ خریدنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم سب بھائی ایک ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں۔ ہمارے والد بہت بزرگ، زیادہ عمر والے اور صدیق ہیں، اور ان کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم 12 بھائی تھے، لیکن ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا تو ہلاک ہو گیا تھا۔ یعنی اب بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن بس اب یہ سمجھ لیجیے ناظرین کہ پردہ اٹھنے والا ہے کچھ لمحوں کے بعد۔ باقی کہتے ہیں کہ 11 میں سے 10 ہم ہیں، اور ایک والد صاحب کے پاس ان کی خدمت کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی بہت عزت کی، بہت خاطر مدارت کی، اور ان کی بہت میزبانی کی۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک اونٹ جو ہے باقاعدہ غلے سے بھر دیا، اور سفر کے دوران جس چیز کی بھی ضرورت درپیش ہو سکتی تھی وہ سب کچھ ان کو عطا کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ناظرین بھائیوں کو ان کی ضرورت کا سامان مہیا کر دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگلی مرتبہ اپنے سوتیلے بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 59 سے لے کے 61 تک کچھ یوں بیان کیا ہے کہ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان یعنی زاد راہ جو تھا ان کو مہیا کر دیا، تو فرمایا کہ اپنے پدری بھائی بنیامین کو بھی میرے پاس لے آؤ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس قدر پورا ناپتا ہوں، اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ بس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو آئندہ تمہارے لیے میرے پاس غلے کا کوئی پیمانہ نہ ہوگا، اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ وہ بولے ہم اس کے بھیجنے سے متعلق اس کے باپ سے ضرور تقاضا کریں گے، اور ہم یقیناً ایسا کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ناظرین اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے، غلے کے ساتھ ہی وہ رقم جو ہے ان کی بوریوں کے اندر واپس رکھ دیے جائے، اور جب وہ سامان کھولیں تو اپنی جمع شدہ جو رقم تھی وہ انہیں مل جائے گی، اور قحط کے زمانے میں ان کو کام آئے گی۔ یعنی مزید آپ ان پر احسان کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا ناظرین کہ رقم جو ہے وہ پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچ جائے، تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی نہ آئے، اور کرم اور احسان دوبارہ ان کو آنے کی طرف رغبت دلائے کہ دوبارہ ہمیں لوٹ کے ان کی طرف جانا چاہیے۔ یہ نفسیاتی طور پہ یوسف علیہ السلام نے ایک کام ان کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ناظرین اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹے، اور بادشاہ کے حسن سلوک اور احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ہماری وہ عزت و تکریم کی ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو بھی ایسا نہ کرتا۔ اب جانتے ہی نہیں تھے صاحب کہ معاملہ ہو کیا رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اگر تم شاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا، اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں۔ یعنی اب بس سمجھ لیجئے کہ کنیکٹیوٹی ہونے والی ہے باپ اور بیٹے کے درمیان۔ جب انہوں نے ناظرین بنیامین علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کا کہا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے یعنی کس بات پر راضی کرتے ہو، اور میں کیسے تمہاری بات پر اعتبار کر لوں؟ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 63 اور 64 میں یوں بیان کیا ہے۔ سو جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹے تو کہنے لگے، اے ہمارے باپ، آئندہ کے لیے ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے، پس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم مزید غلہ لے آئیں، اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اس بارے میں بھی تم پر اسی طرح سے اعتماد کروں جیسے اس سے قبل میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا؟ تم تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب انہوں نے ناظرین اپنا مصر سے لایا ہوا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم بھی موجود پائی جو انہیں واپس کر دی گئی تھی۔ رقم دیکھ کر انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا
کہ ہمیں غلے کے ساتھ ہماری رقم بھی واپس کر دی گئی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ آپ بنیامین علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور یہ غلہ جو ہم پہلے لائے ہیں تھوڑی مقدار میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر مجھے اس کی سلامتی کا عہد نہ دے دو۔ جب سب بیٹوں نے ناظرین ذمہ داری مکمل طور پر قبول کر لی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد جب بیٹے مصر جانے کے ارادے سے نکلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کو بری نظر سے بچانے کے لیے مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ نظر بد سے بچنے کے اسباب ہیں۔ پہلی بار ناظرین جب یہ لوگ مصر گئے تھے تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بھائی ہیں، لیکن اب چونکہ سب جو ہیں وہ یکجان ہو چکے ہیں، اور اسی لیے ایک ساتھ جانے کا معاملے میں ان کو تنبیہ کی گئی کہ ایسا کام نہ کرنا ورنہ احتمال ہے کہ بری نظر لگ جائے۔ اس وجہ سے ناظرین حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کو علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونے کے لیے حکم فرمایا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ناظرین آنے والے مہمانوں کو عزت کے ساتھ مہمان بنایا اور جا بجا دسترخوان لگائے، یعنی ان کے لیے دسترخوان لگ رہے ہیں جو جان کے در پہ تھے، اور ہر دسترخوان پر دو دو بھائیوں کو بٹھایا۔ بنیامین علیہ السلام اکیلے رہ گئے تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ آئے میرے بھائی، یوسف علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا اور اس سے فرمایا کہ تمہارے فوت شدہ بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تمہیں پسند ہے؟ یعنی اب کلائمیکس بنتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ ناظرین اس واقعے کا۔ بنیامین علیہ السلام نے کہا کہ آپ جیسا بھائی کسے میسر آئے؟ ظاہر ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بادشاہ وقت ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرزند اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ سیدہ راحیل سلام اللہ علیہا کا نور نظر ہونا ناظرین آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین علیہ السلام کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ بے شک میں تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں، تم اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں بھلائی کے ساتھ جمع فرما دیا، اور ابھی اس راز کی اپنے بھائیوں کو اطلاع مت دینا۔ یہ سن کر بنیامین علیہ السلام فرت مسرت سے بے خود ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچ چکا ہے، اگر میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انہیں اور زیادہ غم ہوگا، اور اگر آپ کو روکنے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں ہے کہ آپ کی طرف کوئی غیر پسندیدہ بات منسوب کر دی جائے۔ بنیامین علیہ السلام نے کہا کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ واپسی پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ان کا سامان مہیا کر دیا تو ان میں سے ہر ایک کو ایک اونٹ کا بوجھ جو تھا وہ غلے کی صورت پہ دے دیا، اور ایک اونٹ کا بوجھ بنیامین علیہ السلام کے لیے خاص کر دیا۔ تو اپنے بھائی بنیامین علیہ السلام کی بوری میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا جس میں وہ پانی پیتا تھا۔ وہ پیالہ جواہرات سے مکمل طور پہ مزین تھا اور سونے کا تھا۔ جب قافلہ روانہ ہو گیا تو قافلے والوں نے اس پیالے کی چوری کے پیش نظر قافلے والوں کو آواز دے کر کہا کہ تم چور ہو، اور جس نے چوری کی ہے اس کو بادشاہ کے پاس قید ہو کر رہنا پڑے گا۔ جب قید کی بات آئی تو ان میں سے علم و عقل یا عمر میں جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد لیا تھا کہ تم ضرور اپنے بھائی کو واپس لے کر جاؤ گے، اور اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی کی اور اپنے والد سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری بھی نہیں کی۔ میں تو مصر میں اپنے بھائی کے ساتھ رہوں گا اور تم اس واقعے کو والد صاحب سے ضرور عرض کرنا۔ ان بھائیوں نے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کر دیا۔ اس واقعے کو ناظرین سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ریکارڈ فرمایا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لیے مرغوب بنا دی ہے، اب صبر ہی اچھا ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ بڑا علم والا حکمت والا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے ناظرین کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے دریافت کیا کہ کیا تم نے میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ اس سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگانی کا اطمینان ہوا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے فرمایا کہ آئے میرے بیٹوں، تم مصر کی طرف جاؤ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ بیٹوں نے کہا کہ ہم بنیامین کے معاملے میں کوشش کرنا تو نہیں چھوڑیں گے، البتہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اب زندہ نہیں اس لیے ہم انہیں تلاش نہیں کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ یعنی
حضرت یعقوب علیہ السلام کو ظاہر نبی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، بڑا فرم بلیو ہے اس بات پہ کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکم سن کر ناظرین حضرت یوسف کے بھائی مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو خوراک کے حوالے سے مصیبت پہنچی ہوئی ہے، اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ کھوٹے سکے ہیں، یہ لے لیں اور ہمیں اس کے بدلے میں اچھا غلہ دے دیں۔ بھائیوں کا یہ حال سن کر ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا اور مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے، اور فرمایا کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا، کنویں میں گرانا، بیچنا، والد صاحب سے جدا کرنا اور اس کے بعد ان کے بھائیوں کو تنگ کر کے رکھنا، پریشان کرنا تمہیں یاد ہے؟ اور یہ فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تبسم آ گیا، یعنی غصہ نہیں ہے، یہاں بھی غصہ نہیں ہے، بلکہ آپ تبسم فرما کے جو یہ سوال کر رہے ہیں، اور انہوں نے آپ کے گہرے یعنی جو گہرے نایاب دندان تھے اس کا حسن دیکھ کر پہچانا کہ یہ جمال یوسفی کی شان ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہماری جدائی کے بعد سلامتی کے ساتھ ملایا اور دین و دنیا کی نعمتوں سے ہمیں سرفراز کر دیا ہے۔ بے شک جو گناہوں سے بچے اور صبر اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی جزا ضرور اس کو دیتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ناظرین اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ہم پر علم، عقل، صبر، حلم اور بادشاہت میں فضیلت عطا فرمائی۔ بے شک ہم خطا کار تھے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، بادشاہ بنایا اور ہمیں مسکین بنا کر آپ علیہ السلام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اگرچہ ملامت کا دن ہے لیکن میری جانب سے تم پر آج اور آئندہ کوئی ملامت نہیں، یعنی لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر بھائیوں سے ناظرین جو خطائیں سرزد ہوئیں ان کی بخشش کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام دعا بھی فرماتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ معاف فرماتے ہیں، اس کے بعد دعا فرماتے ہیں اور فرمانے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ جب تعارف ہو چکا، انٹروڈکشن ہو چکا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اپنے والد کا، اب ظاہر ہے چونکہ دل اور جان جو ہے یوسف علیہ السلام کی وہ یعقوب علیہ السلام میں ہے اور یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں، آپ مصر میں ہیں، تو اب کیفیت ناظرین منظر بالکل تبدیل ہونے والا ہے کیونکہ اب سب ایک دوسرے کو پہچان چکے ہیں۔ والد کا حال پوچھا، دریافت کیا، اور جب دریافت کرنے پہ معلوم ہوا کہ ان کے غم میں، یعنی اپنے بیٹے کے غم میں، اپنے لاڈلے کے غم میں، اپنے شہزادے کے غم میں رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کرتا لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی اور سب گھر والے میرے پاس آ جاؤ۔ جب قافلہ مصر کی سرزمین سے نکلا، میرے رونگٹے ناظرین اس وقت اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے، آپ یقین مانیے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ محبت کی کیا داستان ہے باپ بیٹے کی، کہ جب قافلہ مصر کی سرزمین سے نکلا اور کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور پوتوں اور پاس والوں سے فرما دیا کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یعنی یوسف علیہ السلام نہیں چلے ابھی تو ان کا کرتا چلا ہے ناظرین مصر سے، اور وہ باپ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ راستے میں وہ جو خوشبو ہے کرتے کی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ خوشخبری سنانے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلود قمیض بھی میں ہی لے کر گیا تھا، لہٰذا آج میں ہی بنیادی طور پر ان کے پاس وہ کرتا لے کے جاؤں گا، یعنی ان کا جو غم تھا ان کو میں نے ہی پیدا کیا تھا اور آج میں ہی ان کو جو ہے یہ خوشی دوں گا تاکہ وہ فرط محبت میں مزید خوش ہو جائیں۔ چنانچہ ناظرین یہودا فرط شوق سے نہایت تیزی کے ساتھ تمام فاصلہ طے کرتے ہوئے یعنی مصر سے کنعان کی طرف چلا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور کمزوری کے بعد قوت اور غم کے بعد خوشی ان پر مکمل طور پر لوٹ آئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ملا دے گا۔ جب حق بات ناظرین ظاہر ہوئی اور واضح ہو گئی تو بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا کہ اے والد بزرگوار، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کی اور استغفار کی، یعنی وہ جو استغفار کی تھی ناظرین وہ سحری کا وقت تھا، یہ بالکل ایگزیکٹلی یہ وقت یوں سمجھ لیجئے، میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی اور آپ دیکھیے مواخذہ نہیں کیا اپنے بچوں کا۔ یہ کیا شان ہوتی ہے انبیاء کی صاحب کہ بس وہ معاف کرتے ہیں اور معاف کر دیا کرتے ہیں۔ یہ جو وقت تھا ناظرین
یہ اس لیے آپ نے چنا تھا کہ یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ قبولیت کا بہترین وقت ہے. دعا جب انسان کرتا ہے تو اس کی قبولیت کا یہی بہترین وقت ہے. بہرحال ناظرین، اب چونکہ بات قبولیت کی آ گئی اور دعا کی آ گئی، سحری کا وقت ہوا، آپ نے دعا کر لی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور اللہ کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کر چکے، یوسف علیہ السلام کے لیے دعا کر چکے. تو یعقوب علیہ السلام کو وہی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا کو آپ مکمل طور پہ بخش دیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد اور ان کے اہل و جتنے بھی عیال تھے، اولادیں تھیں، بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں. اب پروٹوکول سیٹ ہو رہا ہے باپ کا. وہاں مصر میں آپ موجود ہیں، آپ دیکھیے بادشاہت آپ کے پاس ہے، ساری یوں کہیے کہ سلطنت آپ کے پاس ہے. اب چونکہ نبی کو بلوا رہا ہے اور اپنے باپ کو بلوا رہا ہے تو ایک پروٹوکول کے ساتھ ناظرین بلوا رہا ہے. اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیجیں، کثیر سامان بھیجا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، جو تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 72 یا 73 بنتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ برکت ڈالی کہ ناظرین ان کی نسل بڑھتے 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 جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتی ہے تو آپ کو یاد ہے جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے تو تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہو چکے تھے، جبکہ ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان سے صرف 400 برس کے بعد تھا. یعنی 400 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت ان کو عطا کر دی. قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے. منظر ذہن میں رکھیے ناظرین، بہت ہی حسین منظر آپ کے سامنے اس وقت آنے والا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور 4000 لشکری اور بہت سارے مصری سواروں کو آپ نے ہمراہ لیا. یعنی ایک مکمل پروٹوکول جسے کہتے ہیں وہ سیٹ ہو چکا ہے. آپ اپنے والد صاحب کے استقبال کے لیے بہت زیادہ خوبصورت انداز سے یعنی خوبصورت لباس پہنتے ہیں اور یوں کہیے کہ اپنے قطاروں میں جو ہے باقاعدہ ایک پورا پروٹوکول سیٹ کر کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف فرمائے. یعنی آپ ازیوم کیجئے کہ وہاں یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے نکل چکے ہیں، یہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام 72-73 نفوس کے ساتھ آ رہے ہیں اور اپنے بیٹے یہودا کے ہاتھ پہ آپ ٹیک لگائے ہوئے یعنی ایک بادشاہوں کی طرح جو ہے اپنے بیٹے بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر لشکر پر پڑی ناظرین اور آپ نے دیکھا کہ صحرا زرق برق سواروں سے پر ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا اے یہودا کیا یہ فرعون مصر ہے جس کا لشکر اس شان و شوکت سے آ رہا ہے؟ یہودا نے عرض کی کہ نہیں یہ حضور کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہے. روایات میں آتا ہے ناظرین کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو متعجب ہو کر عرض کیا کہ یعنی ہوا کی طرف ذرا نظر فرمائیے، ذرا آسمان کی طرف نظر فرمائیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشی اور مسرت میں آج عالم یہ ہے کہ فرشتے بھی شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. فرشتوں کی تسبیح، گھوڑوں کی انہناٹ اور طبل و بغل کی آوازیں ناظرین عجیب و غریب کیفیت پیدا کر رہی تھیں. یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ روایات بتاتی ہیں جب دونوں حضرات یعنی یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور باپ اور بیٹے کا ناظرین ملن ہونے والا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ کیا. ایک اور خوبصورت سا منظر ہے ناظرین، دلوں کو تھام لیجئے. آج ایک پروٹوکول بیٹا سیٹ کرنے جا رہا ہے لیکن فرشتے کچھ اور پروٹوکول سیٹ کروانے والے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ توقف کیجئے اور والد محترم کو پہلے سلام کرنے کا موقع دیجیے ناظرین. لہذا ہوا یہ کہ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے غم و اندوہ کو دور کرنے والے، یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے اے غم و اندوہ کو دور کرنے والے تم پر سلام، تم پر سلام، تم پر سلام. دونوں ناظرین صاحبوں نے اتر کے باقاعدہ معانقہ کیا اور مل کر خوب رہے کیونکہ برسوں کے بچھڑے ہوئے تھے باپ اور بیٹے اور آج مصر کی سرزمین پہ دونوں کا ملن ہونے جا رہا ہے. بہت زیادہ روئے. انتہائی ناظرین کا یہ کہ اپنا ایک عجیب کیفیت اس وقت زمین و آسمان پہ طاری تھی. فرشتے بھی منظر دیکھ رہے تھے، سارے مصری بھی منظر دیکھ رہے تھے، گھر کے لوگ بھی منظر دیکھ رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا استقبال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام ناظرین اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اور دربار شاہی میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھا لیا. اس کے بعد والدین اور سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے میرے باپ، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا. یعنی وہ جو خواب آپ نے بچپن میں دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا اور مکمل طور پہ حق کر دکھایا. ناظرین یاد رکھیے کہ سجدہ تعظیمی جو ہے ظاہر بہت ہی عاجزی کے طور پہ کیا جاتا ہے لیکن کسی عظمت والے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا
بنیادی طور پر مسافہ کرنا یہ اس وقت ظاہر جائز تھا. بہرحال ناظرین، قصہ مختصر یہ ہے کہ روایات میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بہترین عیش و آرام کے ساتھ رہے، خوشحالی کے ساتھ رہے، اور جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف میں دفن کر دیا جائے. یہاں پہ قصہ تمام ہوا. ایک جملہ جاتے جاتے ادا کروں گا. اپنے باپ سے محبت کر لیجئے، اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا. یاد رکھیے، اس سے بڑی مثال اس کائنات میں نہیں ہے جو مثال حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ہے. اپنے باپ پر فریفتہ ہو جائیں، قدرت کے قوانین آپ پر فریفتہ ہو جائیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ اپنے والد سے ڈیویٹ کر گئے تو قدرت آپ سے ڈیویٹ کر جائے گی. مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان